بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بیت اللہ کی چھت پر نماز کا ذکر تو ہو چکا ہے، جبکہ خانہ کعبہ ہی سے متعلقہ ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر نماز کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ میں 2 رکعتیں نفلی نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داود و نسائی، موطا امام مالک اور سنن دارمی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال بن رباح اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور انہوں نے اندر سے خانہ کعبہ کے دروازہ کو بند کر لیا اور کچھ دیر اندر رہے، اور جب باہر نکلے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر کیا کیا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون کو اپنی دائیں جانب، 2 کو اپنی بائیں جانب اور 3 ستونوں کو اپنے پیچھے، اور ان دنوں خانہ کعبہ کی چھت 6 ہی ستونوں پر قائم تھی۔ جگہ کی تحدید و تعیین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ثم صلی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی۔ یہاں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں، جبکہ ایک دوسری حدیث میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف اور مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حل صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نعم رکعتین بین الساریتین عن یسارک اذا دخل، ہاں آپ نے ان 2 ستونوں کے مابین 2 رکعتیں پڑھی جو اندر داخل ہونے والے کے بائیں ہاتھ پر آتے۔ ثم خرج فصلی فی وجہۃ الکعبۃ رکعتین، پھر آپ خانہ کعبہ سے باہر نکل آئے اور آپ نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بھی 2 رکعتیں پڑھی۔ اس طرح واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھی تھی، لہذا خانہ کعبہ میں نماز مشروع اور جائز۔ اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا موقع تو آج صرف عمراء و ملوک اور حکام یا خاص الخاص لوگوں کو ہی مل سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کی تعمیر قریش کے وقت خالی چھوڑی گئی جگہ حتیم یا حجر اسماعیل علیہ السلام میں 2 رکعتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کر لے تو اس کی وہ 2 رکعتیں بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی شمار ہوں گی، کیونکہ وہ جگہ بھی خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، اور حتیم یا حجر اسماعیل علیہ السلام وہ جگہ ہے جو نیم دائرہ کی شکل میں ہے، اور طواف کرنے والے کو باب کعبہ اور مقام ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑا آگے گزر کر اپنے بائیں ہاتھ پر نظر آتی ہے، جس میں ہی کعبہ شریف کی چھت کا پرنالہ بھی اترتا ہے جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ اور اس حتیم میں نماز کی سعادت حاصل کر لینا قدر آسان ہے، اور ایک مرتبہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے نواز دیا تھا، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَى ذَلِكَ۔ حتیم کے بالتحدید رقبہ کی تفصیل معلوم کرنا ہو
تو فتح الباری کی جلد سوم صفحہ 443 دیکھا جا سکتا ہے۔ اور آگے نکلنے سے پہلے ایک بات یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ اللہ غریق رحمت کرے، امام بخاری کو انہوں نے اپنی صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دخول کعبہ کے واقعہ پر مشتمل اس حدیث کو متعدد مقامات پر ذکر کر کے اس سے کتنے ہی مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلے قبلہ و استقبال قبلہ کی وضاحت کرنے کے لیے کتاب الصلاۃ باب قول اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی میں لائے ہیں۔ پھر خانہ کعبہ اور عام مساجد کے دروازوں اور انہیں بند کرنے کی وضاحت کرنے کے لیے باب الابواب والغلق للکعبہ والمساجد میں لائے ہیں۔ آگے جا کر ستونوں کے مابین جماعت کے بغیر یعنی منفرد نمازی کے نماز پڑھنے کا حکم بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو باب الصلاۃ بین السواری فی غیر الجماع کے تحت وارد کیا ہے۔ اور اس سے بھی آگے جا کر کتاب التہجد میں دن یا رات کے وقت نفلی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھنے کا پتہ دینے کے لیے اس حدیث کو باب ما جاء فی التطوع مثنی مثنی کے تحت ذکر کیا ہے۔ اور پھر کتاب الحج میں خانہ کعبہ کو اندر سے بند کر لینے اور اس میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینے کا جواز اور اس کی حکمت بیان کرنے کے لیے باب اغلاق البیت ویصلی فی ای نواحی البیت شاء کے تحت اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور آگے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا جواز اور مشروعیت بیان کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً اس حدیث کو باب الصلاۃ فی الکعبہ میں لائے ہیں۔ اور بہت آگے جا کر کتاب الجہاد میں اپنی سواری پر اپنے پیچھے کسی کو سوار کرنے کا جواز بیان کرنے کے لیے اسے باب الردف علی الحمار کے تحت روایت کیا ہے، جس میں پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گدھے پر اپنے پیچھے سوار کرنے والی حدیث ذکر کی ہے، اور پھر یہ حدیث وارد کی ہے کیونکہ اس حدیث میں شروع میں ہی یہ بھی مذکور ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یوم الفتح من اعلی مکہ علی راحلته مردفا اسامہ بن زید ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ شریف کی بالائی جانب سے اپنی اونٹنی پر سوار تشریف لائے، جبکہ آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بھی سوار تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اور کتاب المغازی میں جا کر غزوہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شریف کی بالائی جانب کی طرف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا پتہ دینے کے لیے اس حدیث کو باب دخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعلی مکہ کے تحت وارد کیا ہے۔ اور پھر کتاب المغازی ہی کے ایک دوسرے مقام پر باب حجۃ الوداع کے تحت لائے ہیں، لیکن دخول کعبہ کا واقعہ چونکہ فتح مکہ کے وقت پیش آیا تھا، لہذا امام صاحب اس واقعہ کو باب حجۃ الوداع کے تحت کیوں لائے ہیں، یہ ایک عقدہ لا ینحل ہے۔ البتہ اس آخری ایک باب کو چھوڑ کر دیگر ابواب سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موصوف رحمہ اللہ نے اس ایک واقعہ پر مشتمل ایک حدیث سے 8 مختلف اور اہم مسائل اخذ کیے ہیں۔ البتہ اس واقعہ سے متعلقہ بعض امور کی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، چنانچہ یہ بات تو خود صحیح بخاری شریف کتاب الجہاد باب الردف علی الحمار کے تحت آنے والی حدیث میں ہی مذکور ہے کہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے والا واقعہ فتح مکہ کے موقع پر رونما ہوا تھا، جیسا کہ
اس حدیث کے شروع میں ہی مذکور ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یوم الفتح من اعلی مکہ، کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی بالائی جانب سے تشریف لائے۔ ان الفاظ میں صراحت موجود ہے، لہذا مزید کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی معروف ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور حدیث میں یہ بات بھی گزری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، فاغلقوا علیہم الباب، تو ان سب نے اندر سے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر لیا۔ اندر سے دروازہ بند کیوں کیا گیا اور آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں ابن بطال نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ آپ کو نماز پڑھتے دیکھ نہ سکیں، اور دیکھ لینے کی صورت میں کہیں یہ نہ سمجھنے لگیں کہ یہ دخول کعبہ اور نماز لازمی سنت ہے، اور اس طرح یہ بات ظاہر ہے کہ باعث مشقت ہو جاتی۔ لیکن شارح بخاری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ تعلیل یا حکمت ذوف کے ساتھ ساتھ باہم متناقض بھی ہے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو چھپانا ہی ضروری سمجھتے تو پھر حضرت بلال اور دوسرے حضرات رضی اللہ عنہم بھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکتے، آپ ان سے بھی در پردہ ہی نماز پڑھتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سوال پر یہ صراحت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، اور کسی ایک صحابی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل مبارک کو نقل کر دینا اس حکم کے اس بات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر سے دروازہ بند کر لینا اس حکمت کے لیے نہیں تھا جو کہ بیان کی گئی ہے، بلکہ اس کی اصل غرض و غایت یا حکمت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر 3 صحابہ رضی اللہ عنہم کو خانہ کعبہ میں داخل ہوئے دیکھ کر لوگ ہجوم کر کے نہ آ جائیں، یا پھر یہ کہ اس طرح آپ کے دل کو زیادہ سکون ملتا اور دل جمعی و خشوع زیادہ ہوتا۔ اور اس حکمت کے سلسلہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دروازہ آپ نے اس لیے بند کر لیا تاکہ خانہ کعبہ کی ہر 4 اطراف میں منہ کر کے نماز پڑھنا ممکن ہو سکے، کیونکہ دروازہ کھلا ہونے کی شکل میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے اپنے ساتھ اندر جانے کی اجازت بخش دی تاکہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ انہیں تولیت کعبہ سے معزول یا سبکدوش کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا خاندان یکے بعد دیگرے خانہ کعبہ کا متولی چلا آ رہا تھا، اور حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل خدمت گزاری کے لیے رہنے والے تھے، لہذا انہیں بھی آپ اپنے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دخول کعبہ اور اس میں نماز پڑھنے والے واقعہ سے متعلقہ جو احادیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ہم نے ذکر کی ہیں، ان میں تو مذکور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھی تھی،
جبکہ صحیح بخاری شریف کی ہی ایک روایت جو کہ صحیح بخاری شریف مع فتح الباری جلد 8 صفحہ 8 پر موجود ہے، اس میں خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ وہ یہ پوچھنا ہی بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کتنی رکعتیں پڑھی تھی۔ اس سے بخاری شریف کے ایک شارح اسماعیلی نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نماز کی کیفیت یعنی خانہ کعبہ کے اندر نماز کی جگہ کی تعیین و تحدید بتائی تھی، نماز کی رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی تھی، اور وہ بھی ان سے پوچھنا بھول گئے تھے، تو پھر یہ 2 رکعتوں کا ذکر کیسے آ گیا؟ اس کا جواب صاحب فتح الباری نے 2 طرح سے دیا ہے۔ پہلا یوں کہ اس بات کا احتمال موجود ہے کہ اس 2 رکعتوں والی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کم از کم یقینی مقدار رکعات پر اعتماد، اور وہ یوں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ منقول اور ثابت نہیں ہے کہ آپ نے دن کے وقت 2 رکعتوں سے کم کبھی بھی نفلی نماز پڑھی ہو، تو گویا 2 رکعتیں نماز یقینی امر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے استقراء سے معلوم اور معروف ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں رکعتین یا 2 رکعتوں کا لفظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کلام کا حصہ ہے، اور دوسرے اس طرح کہ اس اشکال کا دوسرا جواب یہ بھی ممکن ہے، بلکہ اس سے پہلے جواب کی تائید بھی ہوتی ہے کہ عمر بن شبہ کی کتاب مکہ میں ایک روایت انہوں نے باسند بیان کی ہے جس میں ہے فاستقبلنی بلال فقلت ما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاہنا، میرے سامنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خانہ کعبہ میں کیا کیا ہے، تو انہوں نے صراحتاً جواب دینے کی بجائے فاشار بیدہ صلی رکعتین بالسبابۃ والوسطی، انہوں نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے یہ بتا دیا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اس حدیث کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رکعتوں کی تعداد کے بارے میں نہ تو لفظاً حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور نہ ہی انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے لفظاً جواب دیا، بلکہ انہوں نے ان کے اشارے سے 2 رکعتیں سمجھی تھیں نہ کہ زبان سے۔ اس طرح ان کا یہ کہنا کہ میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی، اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملہ میں تحقیق نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں سے زیادہ بھی نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ اس طرح ان ہر 2 طرح کی روایات کے مابین پائے جانے والے اشکال کا ازالہ ہو گیا، والحمدللہ۔ لہذا قاضی ایاز رحمہ اللہ نے جو نقل کیا ہے کہ 2 رکعتوں کا لفظ یعنی رکعتین اس حدیث کے ایک راوی یحییٰ بن سعید القطان کی غلطی سے حدیث میں آ گیا ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تو کہا ہے کہ میں یہ پوچھنا ہی بھول گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی، لہذا ان کے نزدیک یحییٰ کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ سے نکل کر 2 رکعتیں پڑھنے سے خانہ کعبہ کے اندر بھی 2 رکعتیں پڑھنے کا وہم ہو گیا ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے جس سے بھی یہ بات نقل کی ہے وہ جبل من جبال الحفظ یعنی یادداشت کے ایک پہاڑ یحییٰ القطان کو پہچان ہی نہیں سکے، اور مذکورہ دونوں طرح کی روایات کے مابین تفاوق و تطابق پیدا نہ کر سکے تو یحییٰ پر یہ الزام تھوپ دیا، حالانکہ صاحب فتح الباری کے بقول یحییٰ القطان نے پہلی اور بعد والی دونوں جگہ پر 2 رکعتیں ذکر کی ہیں، اور وہ کسی وہم میں ہرگز مبتلا نہیں ہوئے، اور پھر اس معاملہ میں یحییٰ بن سعید القطان منفرد بھی نہیں ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں کو ان کی غلطی کا نتیجہ قرار دیا جا سکے، بلکہ دیگر کئی کبار روات حدیث نے ان کی اس لفظ رکعتین پر مطابقت کی ہے۔ مثلا صحیح بخاری اور سنن نسائی میں ابو نعیم نے، صحیح ابن خزیمہ میں ابو عاصم نے، اسماعیلی کے یہاں عمر بن علی نے، اور مسند امام احمد میں عبداللہ بن نمیر نے یحییٰ بن سعید القطان کی طرح ہی سیف بن سلیمان سے رکعتین کا لفظ روایت کیا ہے، اور پھر سیف اس لفظ کو امام مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کرنے میں منفرد نہیں ہے، بلکہ مسند امام احمد میں خسیف نے بھی سیف کی طرح ہی یہ لفظ مجاہد سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رکعتین کا لفظ روایت کرنے میں امام مجاہد رحمہ اللہ منفرد نہیں ہے، بلکہ سنن نسائی و مسند احمد میں ان کی مطابقت ابن ابی ملیکہ نے بھی کی ہے، اور مسند احمد میں ہی عمر بن دینار نے بھی امام مجاہد رحمہ اللہ کی مطابقت کی ہے، اور حضرت عثمان بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مسند احمد اور معجم طبرانی میں ایک قوی سند کے ساتھ، اور مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی روایات ملتی ہیں، اور پھر معجم طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن صفوان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فلما خرج سألت من كان معه، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے تو میں نے آپ کے ساتھیوں سے پوچھا جو کہ آپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں اندر موجود تھے، فقالوا صلی رکعتین عند الساریۃ الوسطی، تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والے ستون کے پاس 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور معجم طبرانی میں جید سند کے ساتھ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے لقد صلی رکعتین عند العمودین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ستونوں کے پاس 2 رکعتیں پڑھی۔ اس ساری تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ 2 رکعتوں کا لفظ یعنی رکعتین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، اور یحییٰ بن سعید القطان کو کوئی وہم نہیں ہوا، اور دیگر روات کی مطابعات اس بات کی شاہد عدل ہے۔ یہ تو خانہ کعبہ میں نماز نبوی کے ثابت ہو جانے کے بعد صرف 2 رکعتوں کی تحدید و حد بندی کے سلسلہ میں بحث ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی یا زیادہ، اور 2 رکعتوں کا لفظ رکعتین کس کا کہا ہوا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت بھی ہے یا محض یحییٰ بن سعید القطان کے وہم کی وجہ سے یہ آ گیا ہے، اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ لفظ وہم یا غلطی سے نہیں آیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے نہیں بلکہ متعدد طرق سے ان سے اور دیگر حضرات سے بھی اس کی روایات ثابت ہیں۔
اب خانہ کعبہ میں نماز کے سلسلہ میں ہی ایک تعارض کی طرف بھی آئیے کہ 2 رکعتیں یا زیادہ کی بات تو الگ رہی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی بھی ہے یا نہیں؟ اور اس سوال کی نوبت کیوں آئی؟ یہ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اور دیگر صحابہ کی مرویات سے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی تھی، جبکہ صحیح بخاری شریف میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھی تھی۔ چنانچہ کتاب الحج باب من کبر فی نواحی الکعبہ میں ان سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم ابا ان يدخل البیت وفیہ الآلہہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں بتوں کی موجودگی میں داخل ہونے سے آپ نے صاف انکار فرما دیا۔ فَأُمِرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، پھر آپ کے حکم سے ان معبودہ نے باطلہ کو نکالا گیا۔ اور اسی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے سب کونوں میں تکبیریں پڑھی جبکہ اس میں نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح ایک ہی پائے کی یعنی صحیح بخاری میں ہی وارد 2 حدیثوں کے مابین تعارض و تضاد ہو گیا، لیکن یہ کوئی ایسا عقدہ لا ینحل نہیں ہے۔ شارحین بخاری میں سے صاحب فتح الباری نے اس تعارض و تضاد کو حل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں تکبیریں کہنے کے سلسلہ میں تو کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تکبیروں کو ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس تکبیروں کے موضوع کو چھیڑا ہی نہیں۔ اب رہا معاملہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا، تو اس مسئلہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نماز پڑھنے کو ثابت کرنا راجح ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نماز کی نفی کرنے سے، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، اور آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ اور نماز کی نفی کو کبھی تو وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور کبھی اپنے بھائی حضرت فضل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جبکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ عنہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور جس روایت میں ان کے ساتھ ہونے کا ذکر آتا ہے وہ ویسے ہی شاذ اور ناقابل قبول ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے طریق سے ان کے بھائی حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی نفی آئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ احتمال موجود ہے کہ انہوں نے یہ بات حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے سن کر کہی ہو، کیونکہ وہ خود تو اندر موجود ہی نہیں تھے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز کی نفی روایت کی ہے، جبکہ مسند احمد اور بعض دیگر کتب حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے نماز کا اثبات روایت کیا ہے۔ تو اس طرح خود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے نماز کی نفی اور اثبات کی روایات باہم متعارض ہو گئیں، لہذا حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی
وہی راجح اور زیادہ صحیح ہوگی، کیونکہ وہ مثبت ہے اور دوسروں کی بات منفی ہے، اور مثبت منفی پر مقدم ہوتی ہے۔ اور دوسرے اس لیے بھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی روایت میں اس بات پر کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے، جبکہ نفی کرنے والوں کی روایات میں باہم نفی و اس بات کا تعارض و اختلاف بھی موجود ہے۔ اور بعض شارحین حدیث نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نماز کو ثابت کرنے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے نماز کی نفی کرنے والی روایات میں کئی طریقوں سے مطابقت پیدا کی ہے۔ ان میں سے امام نووی رحمہ اللہ اور بعض دیگر شراح حدیث نے کہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت اس بات والی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت نفی والی، ان دونوں میں مطابقت اس طرح ممکن ہے کہ گویا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو شروع میں دعا کرنے لگ گئے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ دیکھ کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بھی دعا میں مشغول ہو گئے۔ وہ خانہ کعبہ میں ایک طرف تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے فارغ ہو کر نماز پڑھی، اور آپ کو نماز پڑھتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ذرا دور ہونے اور دعا و استغفار میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکے، اور یہ اس لیے بھی کہ ممکن ہے دروازہ بند تھا جس سے اندر یقیناً کافی اندھیرا ہو گیا ہوگا، اور اس تاریکی کے ساتھ ہی اس بات کا احتمال مستضاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ستون کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے اوجھل ہو گئے ہوں، لہذا انہوں نے اپنے خیال کے مطابق نماز کی نفی کر دی۔ اور امام طبری رحمہ اللہ نے نفی و اس بات کی شکل میں پائے جانے والے اس تعارض و اختلاف میں اس طرح موافقت اور مطابقت پیدا کی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں موجود رہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ شاید کسی کام سے کچھ وقت کے لیے غائب ہو گئے ہوں، اور وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکے ہوں۔ اور اس بات کی تائید مسند ابی داود 43 کی ایک جید سند والی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ فرآ صورا فدعا بدلو من ماء، میں کعبہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے وہاں تصویریں بنی دیکھی، آپ نے پانی کا ڈول طلب فرمایا، فأتیتہ بہ، جو میں لے کر آیا، فضرب بہ الصور، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام تصویریں مٹا دی۔ اس روایت سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا پانی لانے کے لیے خانہ کعبہ سے کچھ وقت کے لیے غائب ہونا ثابت ہوتا ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ کے بقول اس غیاب کے باوجود ان کا نماز کی نفی کرنا دراصل اس لیے تھا کہ وہ بہت جلدی پانی لے کر واپس لوٹ آئے تھے، لہذا اس غیاب کو انہوں نے کوئی خاص اہمیت نہ دیتے ہوئے نماز کی نفی کر دی۔ اور یہ بھی تب ہے جب اس واقعہ کو فتح مکہ کے موقع پر وقوع پذیر مانا جائے۔ بصورت دیگر عمر بن شبہ نے اپنی کتاب مکہ میں جو روایت بیان کی ہے اس سے بھی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے نہ دیکھ سکنے کا ہی پتہ چلتا ہے،
چنانچہ اس حدیث میں ہے دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ ودخل معه بلال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ وجلس اسامہ علی الباب، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ دروازے پر بیٹھ گئے۔ فلما خرج وجد اسامہ قد احتبى فاخذ بحبوته فحلها، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ گوٹھ مارے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان کی گوٹھ کا کپڑا کھول دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جب اس طرح گوٹھ مار کر بیٹھ گئے اور یوں بیٹھنے سے جسم کو راحت ملی تو شاید اونگ آ گئی ہو، یعنی نیند کا غلبہ ہونے سے آنکھ لگ گئی ہو، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکے ہوں، اور جب ان سے آپ کے نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے نماز کی نفی کر دی، اور ان کی یہ نفی دراصل اس لیے تھی کہ ان کا اونگنا صرف معمولی سے وقت کے لیے تھا، کوئی لمبی نیند نہیں تھی، لہذا اس تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے اونگ جانے کو کوئی خاص حیثیت نہ دیتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی نفی کر دی۔ اور ان ہر دو صورتوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا نفی کرنا اپنی رویت یا مشاہدہ کے اعتبار سے ہے، نہ کہ نفس الامر کی نفی ہے، یعنی ان کی نفی صرف اس بات کی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی نفی سے نماز کے مطلقاً وقوع کی نفی مراد نہیں ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خانہ کعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے متعلقہ احادیث میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قول اور وہی حدیث راجح ہے جس میں نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے، اور مذکورہ اسباب و وجوہات کی بنا پر نماز نہ پڑھنے کا پتہ دینے والی حدیث مرجوح ہے، اور بعض اہل علم نے ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دیے بغیر بھی کئی طریقوں سے ان ہر دو طرح کی احادیث میں موافقت اور مطابقت پیدا کی ہے، جن میں سے پہلا طریقہ یہ کہ دونوں طرح کی احادیث میں سے جن احادیث میں اس بات ہے انہیں صلاۃ کے لغوی معنوں یعنی دعا وغیرہ پر محمول کیا جائے، اور جن احادیث میں نفی ہے انہیں صلاۃ کے شرعی یا اصطلاحی معنوں یعنی نماز پر محمول کیا جائے۔ اور یہ طریقہ ان چند علماء نے بیان کیا ہے جن کے نزدیک خانہ کعبہ میں فرضی و نفلی کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس حل کی تردید ان طرق حدیث میں موجود ہے جن میں خانہ کعبہ کے اندر نماز کی رکعتوں کی تعداد وغیرہ آئی ہے، جو کہ آپ کے سامنے ذکر بھی کی جا چکی ہے۔ ان حدیث کو پیش نظر رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ کعبہ شریف میں پڑھی گئی نماز سے مراد شرعی یا اصطلاحی نماز ہی مراد ہے، نہ کہ لغوی یعنی دعا وغیرہ۔ اور اس تعارض کا دوسرا حل امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ پیش کیا ہے کہ جن احادیث میں نماز پڑھی جانے کا ذکر ہے انہیں نفلی نماز پر محمول کیا جائے، اور جن میں نہ پڑھی جانے کا ذکر آیا ہے انہیں فرضی نماز پر محمول کیا جائے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کے مشہور قول کی روح سے ہے، جس سے دوسرے ائمہ و فقہاء کا اتفاق نہیں، جس کی تفصیل ہم تھوڑا بعد میں ذکر کرتے ہیں۔
اور اس کا تیسرا حل صحیح بخاری شریف کے ایک شارح محلب نے یہ پیش فرمایا ہے کہ ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہوں، ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھی ہو اور ایک مرتبہ نہ پڑھی ہو۔ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک چوتھا حل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک زیادہ صحیح طریقہ موافقت یہ ہے کہ دونوں طرح کی حدیث کو 2 الگ الگ اوقات کے ساتھ خاص شمار کیا جائے اور کہا جائے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق آپ نے نماز پڑھی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر کعبہ شریف میں نماز نہیں پڑھی کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے نماز کی نفی کی ہے، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ دوسری روایت میں خود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی نماز پڑھنا ثابت کیا ہے۔ اور اگر ان دونوں طرح کی حدیث کو اس طرح 2 اوقات کے ساتھ الگ الگ خاص کر دیا جائے تو پھر تعارض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور صاحب فتح الباری نے کہا ہے کہ یہ طریقہ توافق و تطابق تو بہت اچھا ہے، لیکن خود اس طریقہ پر پھر امام نووی رحمہ اللہ کا تعاقب آ جاتا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں بلا اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر نہیں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کی اس بات کی تائید ازرقی کی کتاب مکہ میں وارد ان روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں کئی اہل علم نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے، رہا حجۃ الوداع کا موقع تو اس وقت آپ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے۔ اور جب یہ بات ہے تو پھر اس امر میں کوئی چیز مانے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں فتح مکہ ہی کے موقع پر 2 دفعہ داخل ہوئے ہوں، ایک مرتبہ سے مراد ایک سفر ہو نہ کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں۔ اس ساری تفصیل سے مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے اور یہ فتح مکہ کا موقع تھا، اگرچہ اسی سفر کے دوران کبھی دوسری مرتبہ بھی آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہوں گے، لیکن اس مرتبہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، اور یہی سب سے بہترین موافقت و مطابقت ہے۔ اور خانہ کعبہ میں نماز سے متعلقہ ایک آخری موضوع بھی مختصراً عرض کرتے چلیں کہ متعلقہ احادیث سے تو نفلی نماز کا ہی پتہ چلتا ہے، لیکن استقبال کعبہ کے مسئلہ میں نفل اور فرض ہر 2 طرح کی نمازوں کا حکم ایک سا ہی ہے، لہذا نفلی نماز کی طرح ہی فرضی نماز بھی خانہ کعبہ میں مشروع ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے اور احادیث سے بظاہر اسی کی تائید ہوتی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر مطلقاً کوئی نماز نہیں ہوتی، اور ان کا کہنا اس بنیاد پر ہے کہ اندر نماز پڑھنے سے کعبہ شریف کے بعض حصوں کی طرف پشت ہو جاتی ہے، جبکہ حکم اس کی طرف منہ کرنے کا ہے، اور یہ منہ کرنے کا حکم سارے کعبہ کی طرف منہ کرنے پر محمول ہوگا، لہذا بعض کی طرف پشت ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض مالکی فقہا، ظاہریہ اور امام طبری نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ البتہ مالکیہ میں سے مازری نے کہا ہے کہ ہمارے مسلک میں مشہور موقف یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز منع ہے، اور اگر کوئی پڑھ لے تو وہ دہرائے۔
جبکہ انہی کے ایک دوسرے فقیہ ابن عبد الحکم نے کہا ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ علامہ ابن عبد البر اور امام ابن العربی رحمہم اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھی ہوئی نماز ہو جائے گی۔ ابن حبیب نے بھی لوٹانے دہرانے کا ہی کہا ہے، جبکہ اصبغ نے اس شکل میں دہرانے کا کہا ہے جب جان بوجھ کر اندر نماز پڑھی ہو۔ یہ تو فقہائے مالکیہ کے اقوال ہیں، جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی طرف مطلقاً یہ قول منسوب کیا ہے کہ ان کے نزدیک خانہ کعبہ کے اندر نوافل جائز ہیں، اور ان کے بعض اصحاب نے ان نوافل سے وہ غیر فرض نماز شمار کی ہے جو نہ تو نمازوں کی موقدہ سنتیں ہوں اور نہ ہی وہ غیر فرض نمازیں ہوں جن کی جماعت کرانا مشروع ہے۔ امام ابن دقیق العید نے عمدۃ الاحکام کی شرح میں کہا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرض نماز پڑھنے کو ممنوع و مکروہ سمجھتے تھے، تو گویا انہوں نے بھی فرض اور نفل میں فرق کی طرف ہی اشارہ کیا ہے۔ اور جو اختلاف کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کے جواز و عدم جواز میں ہے، وہی حتیم میں نماز پڑھنے کی شکل میں بھی پیش آتا ہے۔ ہاں، اگر کعبہ شریف کی طرف پشت کرے اور حتیم کی طرف کوئی منہ کرے تو پھر اس جہت کو کعبہ میں سے شمار نہ کرنے والے قول کی بنا پر اس شخص کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور یہ بات قدر معقول بھی ہے کہ کعبہ کے سائے تلے اور عمارت کعبہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھے تو پھر اس کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ہاں، اگر حتیم میں کھڑا ہو اور منہ عمارت کعبہ کی طرف ہو تو پھر اس کی نماز صحیح اور کعبہ کے اندر پڑھی گئی نماز شمار ہوگی، جیسا کہ اس بات کا قدر تفصیلی ذکر گزر چکا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔